السلام علیکم. آئی ایم مس فوزیہ. ہم لوگوں نے کلاس 6 کا چیپٹر 1 جو تھا عقیدہ توحید وہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے جس کا نام ہے رسالت. ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید تھا. ٹھیک ہے. جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح اسلام کا دوسرا اور بنیادی عقیدہ رسالت ہے. ٹھیک ہے. اب عقیدے کا مطلب میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ عقیدے کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اپنے دل میں تسلیم کرنا, اس پر پورا پختہ یقین رکھنا کہ وہ چیز ہے. جیسے اللہ ہے, ہمارا یہ یقین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی طرح دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت. ٹھیک ہے. چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسالت ہے کیا. رسالت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیغام پہنچانا. دین اسلام کی اصطلاح میں رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام, اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اپنے نبی یا رسول, یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہیں نبی بھی کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے دنیا کے لوگوں تک پہنچایا ہے. اللہ کے رسول دنیا کے تمام قوموں کی طرف تشریف لائے تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لائے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے, جس کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں کیا ہے, جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. ہم نے ہر امت پر ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کیا کہ اللہ کی بندگی کرو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت بھیج کر اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ نبی اور رسول جو ہیں یہ میری طرف سے بھیجے گئے ہیں اور وہ اپنی طرف سے یعنی کہ کوئی بھی بات آپ لوگوں سے نہیں کہتے. ہر مسلمان کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ضروری ہے, اسی طرح ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے. حدیث کے مطابق جو ہے وہ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 1,24,000 ہے, جن میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کی ساری تعلیمات کو مکمل کر دیا. یعنی کہ آج سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تھے ان سب نے جو تعلیمات اپنے امت کو دی تھی, اپنے لوگوں کو دی تھی, وہ ساری تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں. اور جو بھی اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں لوگوں کو سکھانا چاہتے تھے, بتانا چاہتے تھے, وہ ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں وہ تمام انبیاء کی تعلیمات بھی شامل ہیں. جتنے بھی نبی اس دنیا سے جا چکے ان سب کی تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. چلیں یہ تو تھا کہ رسالت کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسالت کی اہمیت اور ضرورت, یعنی رسالت کی اہمیت کیوں ضرورت پڑی رسالت کی, یعنی کہ انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کی کیوں ضرورت پڑی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام جو ہے نبی اور رسول بھیجے ہیں, جن کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان کو اس کے مقصد زندگی کے بارے میں آگاہ کیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ اس کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے, اس کے خالق و مالک کے بارے میں بتایا جائے. کیونکہ اگر یہ نبی انبیاء نہ ہوتے, رسول نہ ہوتے تو شاید اس دنیا میں کسی کو بھی معلوم نہ ہوتا کہ ہمارا پالنے والا, ہمارا خالق اور مالک کون ہے. اس لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری وجہ کہ بندے کو اس کی نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا جائے, انسان کو یہ بات بتائی جائے کہ کون سی چیز اس کے لیے صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. زندگی بسر کرنے کے سارے سیدھے راستوں کی خبر دی جائے, انسان کو بتایا جائے کہ خالق کائنات اس سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. کون سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہ سب تعلیمات ہم کو جو ہے وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے ملی ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم ان سب باتوں سے محروم ہوتے. اسی طرح انبیاء کرام نے لوگوں کو جو ہے وہ یہ بھی بتایا ہے کہ موت کے بعد انسان کو ایک دوسری زندگی دی جائے گی. اس زندگی میں وہی لوگ کامیاب شمار ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں انبیاء کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانوں کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بہترین طریقے کی تعلیمات دی ہیں اور اپنے اسوہ حسنہ سے اس کی مثال بھی پیش کی ہے۔ یعنی اسوہ حسنہ کا مراد ہے کہ خود یعنی کہ کر کے دکھایا ہے کہ اچھے طریقے سے اور سیدھے راستے پر کس طرح چلا جاتا ہے، کس طرح تمام مشکلات اٹھا کر بھی انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ہر چیز ہمارے سامنے مثال کے طور پر پیش کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اسی طرح اگر ہمارے لیے ہم سب کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں زندگی گزاریں، کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے اور کامیابی کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ رسالت کا چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔